لیکن صورت، شکل، چہرہ سور کا ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ سارے جانور تو مٹی ہو گئے، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ نتی لوگ ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں، بھائی تم تو دنیا میں بڑے بڑے بنے پھرتے تھے، آج اس جہنم میں ہو، تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ عن المجرمین، کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ کیا صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام بني على خمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ محترم دوستو، بزرگو، اس رب کا بے انتہا احسان ہے جس رب نے ہم سب کو پیدا کیا، ایمان کی دولت عطا کی، مسلمان بنایا، نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حق بات بولنے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ معراج کے عنوان سے
آپ نے بہت ساری باتوں کو سنا، بلکہ 4 یا 5 جمعہ آپ نے معراج کو سنا۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا یہ واقعہ مختصر میں بیان کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو معراج کے موقع پر رب نے تحفہ دیا نبی کو امت کے لیے، اس تحفہ کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ گزشتہ جمعہ یہ بات آئی تھی کہ ہانی لگے یا رسول اللہ یہ واقعہ آپ ظاہر نہ کریں، لوگ یقین نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے۔ میرے بھائی، حق چھپانے کے لیے نہیں، حق تو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر معراج کا واقعہ سنایا، لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ ابو جہل کو بڑا مزہ آ گیا کہ یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کوئی پہنچا ہو، پھر وہاں سے آسمانوں سے ہوتا ہوا سدرۃ المنتہا عرش عظیم تک پہنچا ہو، اور صبح ہونے سے پہلے پھر مکے میں ہو۔ لوگ اس کو جھوٹا مانیں گے، ہمیں ہوا دینا ہے، ہمیں اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، کہ کسی بھی طرح سے اس واقعہ کو عام کیا جائے تاکہ لوگ محمد کو جھوٹا سمجھے۔ لیکن پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ سب کے سامنے جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ چاروں طرف سے لوگوں نے آ کر گھیر لیا نبی کو۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ گھیر کر سوال پوچھتے ہیں، اے محمد، اے عبداللہ کے بیٹے، آپ معراج حرم سے مسجد اقصی تک پہنچے ایک ہی رات میں، پھر وہاں سے آپ کو معراج عطا ہوئی، آپ بیت المقدس مسجد اقصی آپ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، اللہ نے مجھے بیت المقدس پہنچایا، وہاں نبیوں کی امامت اللہ نے مجھ سے کروائی۔ اب کفار مکہ، مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں؟ اے محمد، اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو آپ بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، دریچے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، منبر کیسا ہے، محراب کیسا ہے، قالین کیسی ہے، فرش کیسا ہے، وہاں کا احاطہ کیسا ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی دریچوں کو، دروازوں کو تو گننے نہیں گئے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بلایا انبیاء کی امامت کے واسطے۔ اللہ کے نبی امامت کیے، پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، اسی لیے کہ یہ لوگ بار بار سفر میں جاتے تجارت کے لیے، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو اچھی طرح سے دیکھ کر ہیں۔ یہ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، میرا محبوب پریشان ہو رہے ہیں، میرا محبوب پریشان ہے،
کہیں پریشانی میں آ کر میرے محبوب کچھ ہو نہ جائے، میرا محبوب پریشان ہے کہ ان لوگوں نے سوال کر دیا ہے بیت المقدس کیسا ہے، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، دریچے کتنے ہیں، محراب کیسا ہے، منبر کیسا ہے۔ جبریل بیت المقدس کو اٹھا کر میرے نبی کے سامنے کر دو اور میرے محبوب ایک ایک دروازہ گنتا جا، آتا جا۔ بیت المقدس کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا۔ امام الانبیاء بیت المقدس کو دیکھتے جاتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ حیران پریشان ہیں کہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں۔ یہ واقعہ معراج آپ نے 5 جمعوں سے سنا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آنے والا جمعہ جو معراج میں تحفہ ملا اس تحفہ کی بات کریں گے۔ تحفہ کیا ملا؟ نماز کا، نماز کا تحفہ ملا۔ ساری شریعت، اللہ کے سارے احکامات اللہ نے زمین پر عطا کیے، وہ بھی جبرائیل کے ذریعے سے۔ لے جاؤ میرے محبوب کو یہ لے جا کر دو، میرے محبوب کو یہ دو۔ لیکن جب نماز دینے کی باری آئی تو رب اپنے حبیب کو عرش عظیم میں بلاتے ہیں مہمان بنا کر، اور آتے وقت کہتے ہیں میرے محبوب جب آپ نے عاجزی، انکساری، تواضع، سجدے سب میرے لیے، تو پھر میرے طرف سے بھی تحفہ لے کر جاؤ اپنی امت کے لیے نماز کا۔ اس کا مقام دیکھیے آپ، نماز کی اہمیت، نماز کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ آج لوگ معمولی بہانے سے نماز نہیں پڑھتے، نماز کی اہمیت دل میں نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بنی علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے پلر 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، توحید کی شہادت، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اقامت الصلاۃ، نماز ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وصیام رمضان، رمضان کے روزے ہیں، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ہے، وحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ اسلام کی بنیاد اب ہماری زبان میں سن لیں، موٹی زبان میں۔ اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ 5 ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ کے بعد سب سے پہلا جو کھمبا ہے، ستون ہے، اور جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کلمہ کے بعد سب سے پہلا بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا گھر کتنے بنائے، یہ نہیں پوچھا جائے گا جائیداد تم نے کتنا بنایا،
یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے کپڑے کیسے تھے، تیری کار کیسی تھی، تیرا رہن سہن کیسا تھا، نہیں. سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا پوچھتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو آقا نے فرمایا قال الصلاۃ لوقتها. آقا نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے پھر سوال کیا، قلت ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کے ساتھ اچھا رہنا ہے. والدین کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، والدین کی خدمت ہم نہیں کرتے، والدین کی جو محنت ہے ہمارے اوپر ہم اسے بھول گئے ہیں. انشاءاللہ اس عنوان پر شب برات سامنے ہے. شب برات کی رات میں سارے لوگ رہتے ہیں، اچھی طرح سے انشاءاللہ یہ عنوان بیان ہوگا. پھر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں ثم ایو، پھر کون سا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے. یہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز معراج المومنین ہے، مومنین کے لیے معراج ہے. لیکن اس نماز کو ہم تھوڑے تھوڑے بہانے سے چھوڑ دیتے ہیں. نماز میں لوگوں کو آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ماحول میں؟ نماز پڑھتے ہیں کب؟ رمضان کا مہینہ آتے ہی فصلی نماز بن جاتے ہیں. فصلی سمجھتے ہیں آپ؟ جب کوئی فصل آتا ہے نا کسی پھل کا، تو مارکیٹ میں آپ دیکھیے وہی پھل نظر آتے ہیں. رمضان آتے ہی وہ جناب ٹوپی پہن کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں، پوری مسجد بھر جاتی ہے. اس سے بڑا مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور سنیں کیسے نمازی ہیں ہم، یا تو آٹی ہیں، یا تو 360 ہیں، یا تو پھر کھاٹی ہے. 8 کا، 360 کا، نہیں تو کھاٹ کا. 8 کی نماز جو جمعہ ہم پڑھنے آتے ہیں، ماشاءاللہ جمعہ کے دن مسجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی. ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے. اور جمعہ میں تو ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو پورے 8 دن پھر نظر نہیں آتے. اور جمعہ میں بیچارے ایسے اس طرح سے آتے ہیں، ایسا عطر اور سینٹ اور چھڑک کر نئے کپڑے لگا کر ایسا لگ رہا ہے جیسے مسجد میں جنات آ گیا ہو، مسجد میں خوشبو پھیل گئی ہے. ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے. صاف ستھرا، اچھے لوگ، سر پہ ٹوپی، جبہ پاجامہ، کتنی اچھی بات ہے. لیکن یہ جمعہ سے وہ جمعہ تک بیچارہ نظر نہیں آتا. اس کو بولتے ہیں 8. ایک نمازی ہے 360. یہ بیچارے نہ وقتی نماز میں آتے ہیں اور رمضان بھی غائب، جمعہ بھی غائب.
یہ صرف بیچارے عید بقرعید میں آتے ہیں. ان کی آنکھوں میں سرما دیکھنا، کیا سرما پہن کر کے ماشاءاللہ پکا سچا مسلمان بن کر وہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ایک روزہ رکھتا نہیں، ایک نماز پڑھتا نہیں، وہاں جا کے پہلی صف میں بیٹھتا ہے. کون دے بابا دیکھے گا تو کون کی فرشتہ ایسر کا ہے. یہ صرف عید اور بقرعید کے نمازی ہے 360، اور اخیر کے ہیں کھاٹ کے نماز. کھاٹ کے نمازی معلوم ہے وہ جو مؤذن صاحب کی گاڑی میں وہ گاڑی کا بھی کیا کہنا، جس گاڑی کو دیکھ کر ہمیشہ ڈرتا تھا، رے کون کی چلا گا رے با کہاں ملک الموت منجے دیکھ لیتا ہے، راستہ پھر جاتا تھا، آج اسی بی ایم ڈبلو میں جا رہا ہے. اور وہ گاڑی بھی چندے کی گاڑی ہوتی ہے. کہاں ہے تیری بی ایم ڈبلو، کہاں ہے تیری آڈی؟ اب وہ بیچارے، اور پھر اس میں یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز پڑھنی پڑتی ہے. یہ خود نہیں نہاتے، ان کو نہلوانا پڑتا ہے، غسل دینا پڑتا ہے. یہ سرما نہیں پہنتے، ان کو سرما پہنانا پڑتا ہے. اس دن سے ڈرو، مرنا ہے. اس گاڑی پہ سب کو سوار ہو کر جانا ہے. جنازہ سب کے اٹھتے ہیں. میرے بھائی، جب جنازہ اٹھنا ہے، مرنا ہے، تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر. جو تیرے اوپر نماز فرض ہے، اور کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے تجھ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی. حشر کا میدان ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے، جسم انسانی ہوگا، ہاتھ ہے انسان کا، پاؤں ہے انسان کا، یہاں سے گردن کے نیچے سے پورا انسانی شکل ہے، لیکن صورت، شکل، چہرہ سور کا ہے. لوگ پوچھیں گے کہ سارے جانور تو مٹی ہو گئے، کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو گئے، یہ کون ہے؟ جسم انسانی ہے لیکن شکل، چہرہ سور کا ہے، یہ کون ہے؟ تو جواب ملے گا، یہ بے نماز ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اب دوسری بات کہنے چلا ہوں. قیامت کا میدان لگا ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے اسجدو، سجدہ کرو، جھک جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ. وہاں ہر آدمی یہ چاہے گا، امیر غریب چھوٹے بڑے مالدار سب یہ چاہے گا کہ اللہ کے اس حکم سے میں بھی جھک جاؤں. ہر آدمی چاہے گا، جھکنا چاہے گا. لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ چاہے گا جھکنا، لیکن بے نماز کو میں جھکنے نہیں دوں گا، ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا. نمازی جھک جائیں گے. جو دنیا میں آتا، نماز پڑھتا، مسجد میں آتا، گر گراتا، سجدہ کرتا، رکوع کرتا، وہ جھک جائیں گے. لیکن جو بے نماز ہوگا وہ جھکنے، اللہ فرماتا ہے میں جھکنے نہیں دوں گا، وہ جھک نہیں پائے گا. پتا چل جائے گا یہ پرانے بدماش ہے، یہ بے نماز ہے جو آج بھی نہیں جھک پایا ہے. جب جنتی، اب 29واں جزء کا ترجمہ سنانے چلا ہوں سورتوں کا، دیکھیے آپ.
جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے گا اللہ، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ اب دوزخیوں کو تو بات کرنے کا کہاں موقع ملے گا، وہ تو آئی اوئی کے علاوہ کیا ان کو ہوگا، چونکہ جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا، میں نے حدیث میں پڑھا ہے دوزخیوں کو پیاس لگے گی، وہ دوزخی پانی پانی چیخے گا، چلائے گا، پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ اللہ کے طرف سے حکم ہوگا ان کو گرما گرم پانی پلایا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ پیاس کی شدت میں اس پانی کو لے گا اور پینا شروع کرے گا، وہ پانی اتنا کھولتا ہوا گرما گرم ہوگا کہ اس گرم کی وجہ سے دونوں ہونٹ گل کر گلاس میں گر جائے گا۔ یہ بے نمازیوں کی سزا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو عرض کر رہا تھا جہنمیوں کو تو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ آئی اوئی کے علاوہ اور کچھ بات ہی نہیں کر سکتے، لیکن جنتی آپس میں بات کریں گے، بڑے عیش میں ہوں گے نا، جنتی آپس میں بات کریں گے، یار ہم دونوں تو نظر آ رہے ہیں، فلاں دوست نظر نہیں آ رہا ہے، ایک ساتھ دعوت میں جاتے کھاتے پیتے پھرتے، وہ دوست نظر نہیں آ رہا ہے، یار وہ رشتہ دار نظر نہیں آ رہا، بھائی وہ خالہ کا بیٹا بھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ فلاں بہن بھی نظر نہیں آ رہی ہے، آپس میں بات کریں گے۔ تو پھر وہ آپس میں کہیں گے یار یہاں تو ٹھکانہ دو ہی ہے، یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے، اگر جنت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ٹھکانہ کہیں دوزخ تو نہیں۔ یہ آپس میں بات کریں گے اور کہیں گے یار ان کو دیکھنا چاہیے، ان کا حال معلوم کرنا چاہیے، وہ ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست احباب کہاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یا تو ان کو وہیں سے جہنم کا مناظر دکھایا جائے گا، یا پھر ان کو دوزخ کے اتنے قریب لایا جائے گا جہاں سے دوزخ کی گرمی نہیں لگتی، ان کو دکھانے کے لیے لایا جائے گا۔ جب ان کو دکھایا جائے گا کہ کوئی آگ کی دریا میں تیر رہا ہے، کسی کا سر کچلا جا رہا ہے اور کسی کو سزا ہو رہی ہے پتہ نہیں، تو وہ پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہو کر پوچھیں گے ان جہنمیوں سے، پریشان ہو کر پوچھیں گے کہ یار دنیا میں تو بڑا روبدار تھا، تیری طاقت تھی، تیری سیاست تھی، تیری قوت تھی، تیرے دوست احباب تھے، تیرا ایک فون میں کام بن جایا کرتا تھا، بڑے بڑے گورنمنٹ کے لوگ بھی ہل جاتے تھے، تو محلے کا ذمہ دار تھا، تو کونسلر تھا، تو ایم ایل اے تھا، آج جہنم میں جل رہا ہے۔ کیا جرم کیا ہے تم نے، کیا گناہ کیا ہے تم نے جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے؟ اب قرآن کی آیت سنیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فی جنات یتسالون عن المجرمین، جنتی لوگ ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں، بھائی تم تو دنیا میں بڑے بڑے بنے پھرتے تھے، آج اس جہنم میں ہو، تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ عن المجرمین، کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سا ایسا جرم کیا ہے، کیا تمہارے سے خطا ہوئی ہے کہ آج تجھے یہ سزا بھگتنا پڑ رہا ہے؟ تو پھر وہ جہنمی لوگ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین،
او میرے بھائیوں، او میرے رشتہ داروں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑی غلطی یہ ہے، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم نماز پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک عمل، اور پھر آگے بات آئی تو بتاتا چلوں، وہ اقرار کرتے ہیں جہنمی لوگ، قرآن کی آیت میں نے سنایا آپ کو، اقرار کریں گے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب دوسری غلطی کا اقرار کر رہے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ بھوکا آدمی تڑپتا تھا، ننگا آدمی پڑا رہتا تھا، ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو کھانا کھلائے، ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ صدقہ خیرات کرے، کسی کو کپڑا پہنائے، کسی کو ہم کھانا کھلائے، خود تو کھاتے تھے، دوسروں کو نہیں کھلاتے تھے۔ شادیوں میں دیکھے ہوں گے نا، ماشاءاللہ، ننڈے تک کھا کو ڈکار بھی لیتا نہیں۔ وہ ہمارے دوست احباب بولتے ہیں اپنی دلداری دیکھنا ہے کہ تو دوسروں کی شادی میں، رشتہ داروں کی شادیوں میں دیکھو با، اپنے گھر میں نہیں، دوسروں کے گھر میں ان کی دلداری دیکھنا کہتے ہیں، کتنا بڑا دلیر ہے، دلدار ہے۔ کیونکہ تو ان کے بابا کا کیا جا رہا ہے، چچا بابا کا مال دوسرے کا جا رہا ہے، جان تو لیو یار، یہ ٹکڑا لیو، وہ ٹکڑا لیو، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، بڑی محبت دکھاتا ہے۔ انہیں خالی کھاتا ہے نلڈے تک۔ اللہ پیسہ دیا ہے، اللہ دولت دیا ہے، لیکن دل نہیں دیا ہے، غریبوں کے اوپر خرچہ نہیں کرتا ہے، مسکینوں کا مال ہونا کا تو خود کھا جاتا ہے، یتیموں کا مال خود کھا جاتا ہے، غریبوں کی زمین، یہاں تک کہ بھائیوں کی، بہنوں کی زمین خود ہڑپ لیتا ہے، خود کھا جاتا ہے۔ توفیق نہیں ہوتی غریبوں کو کھانا کھلانے کی۔ تو عرض کر رہا تھا، یہ دوسرا گناہ جہنمی لوگ اقرار کر رہے ہیں۔ پہلا کیا؟ پہلا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا گناہ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک نماز ہے جس سے اتنی بربادی آ رہی ہے، او لوگوں نماز کو نہ چھوڑو، نماز کے چھوڑنے سے بربادی آتی ہے۔ نماز پڑھو گے، کانت لہو نوراً وبرہانا ونجات یوم القیامہ، نماز پڑھو گے تیرے چہرے پہ نور آئے گا، قیامت کے میدان میں بھی نور ہے، دلیل ہے، برہان ہے، نجات ہے۔ نماز چھوڑو گے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے عہد کر لو کہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آج نماز ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں ہیں۔ آپ اچھی طرح سے اس بات کو سن چکے ہیں، جان چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ یہ نماز کا تحفہ، یہ 5 وقت کی نماز میرے اور آپ کے نبی کو رب نے عرش عظیم پہ بلا کر نبی کی امت کے لیے، یعنی ہمارے لیے تحفہ دیا۔ لیکن یہ 5 نمازوں کو سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے، کس لیے پڑھی ہے، کیا وجہ سے پڑھی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئندہ جمعہ تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی، کیوں پڑھی، پھر یہ نماز اس امت کو کیوں ملی، عصر کی کس نے پڑھی،
کون سے نبی نے پڑھی، مغرب کی کون سے نبی نے پڑھی، عشاء کی کس نبی نے، اور فجر کی کس نبی نے سب سے پہلے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے